آپ کو یاد ہے کہ 2024 میں جس طریقے سے بنگلہ دیش میں کئی ساری چیزیں دکھی تھی، اختلافات دکھے تھے، پروٹیسٹ دکھے تھے، اور اس کے بعد کئی سارے لوگوں کی جانیں گئی تھی. آپ کو وہ دن یاد ہے جب بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر شیخ حسینہ جو ہیں وہ ہندوستان آئی تھی. میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے اور بنگلہ دیشی پروسیکیوٹر ایٹ دا انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل کی طرف سے جو ہے فارمر پرائم منسٹر بنگلہ دیش شیخ حسینہ کے خلاف جو ہے کئی سارے الزامات عائد کیے گئے ہیں، اور انہوں نے صاف طور پر یہ لکھا ہے کہ شیخ حسینہ سمیت کئی سارے اور لوگ بھی جو ہیں اس پورے پروٹیسٹ کی کلنگ میں شامل تھے. اور یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے خلاف یعنی کہ فارمر پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش شیخ حسینہ کے خلاف جو ہے وہ کرائم اگینسٹ ہیومنٹی باقاعدہ طور پر نافذ کیا گیا ہے. اوورآل رپورٹس کی مانے تو جس طریقے سے بنگلہ دیش میں قتل و غارت دکھی، کئی سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پروٹیسٹ کرتے ہوئے دکھے، ڈھاکہ میں افراتفری کا ماحول بنا تھا جس کو لے کر پورا ہندوستان نہیں بلکہ تمام جتنے بھی ملک ہیں وہ پریشان تھے. میں آپ کو بتا دوں کہ شیخ حسینہ جو کہ پرائم منسٹر تھی بنگلہ دیش کی، ان کے خلاف چارجز جو ہے وہ عائد کیے گئے ہیں کرائم اگینسٹ ہیومنٹی، اور ان پہ یہ الزامات ہیں کہ انہوں نے سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے وار کیا ہے وہاں کے جتنے بھی پروٹیسٹرز تھے ان پر، اور یہ آرڈر دیا ہے کہ انہیں مارا جائے. اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے یہ خبر نکل کر سامنے آئی ہے 2024 میں جس طریقے سے کریک ڈاؤن ہوئی، وائلنس ہوا، اس کے مطابق جو گرین ٹریبیونل ہے یعنی کہ انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل، معاف کیجیے گا کرائم ٹریبیونل ہے، ان کی طرف سے جو ہے ان کے خلاف یعنی کہ شیخ حسینہ کے خلاف فارملی چارج عائد کیے گئے ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہاں پر نظام چلایا، کرائم اگینسٹ ہیومنٹی چلایا، جس کے تحت کافی لوگ جو ہے وہ اپنی جان بھی گنوا بیٹھے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ شارٹ پوائنٹ میں اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش کورٹ کی طرف سے جو ہے وہ ٹرائل آف ایکس پی ایم شیخ حسینہ کے خلاف شروع کر دی گئی ہے، اور جتنے بھی پروسیکیوٹرز ہیں ان کی طرف سے ایکیوز کیا گیا کہ انہوں نے سسٹمیٹک طریقے سے اٹیک کروایا ہے پروٹیسٹرز پر جو اس وقت پروٹیسٹ کر رہے تھے، حق انصاف کی بات کر رہے تھے. اور ان پہ یہ بھی کلیمز عائد کیے گئے ہیں کہ حسینہ جو ہے وہ فیل ہو گئی ماس کلنگ کو روکنے میں، اور انہوں نے جو ہے اس وقت افراتفری کا ماحول بنایا اور خود فرار ہو گئیں. اوورآل جو 2024 میں حساب بنا، جس طریقے سے وہاں پر وائلنس دکھا، کئی سارے لوگ مارے گئے، کئی سارے اسٹوڈنٹ سڑکوں پہ تھے اور پریشانی کا عالم بن چکا تھا، جس کے بعد مختلف ممالک ملکوں کو بھی جو ہے اس میں انٹروین کرنا پڑا اور نظام جو ہے بہتر کرنا پڑا. فی الحال اوورآل وہ چیزیں تو دور کی بات ہے، مگر اس وقت مصیبت میں ہے تو شیخ حسینہ، یہ وہی شیخ حسینہ ہے جو بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر تھی، اور اتہاس میں پہلی بار ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک پرائم منسٹر کے خلاف اس طریقے سے چارج عائد کیے گئے ہوں جس میں ان پہ الزامات ہو کہ ماس کلنگ کا اور اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پہ وائلنس کا اور کرائم اگینسٹ ہیومنٹی کا. اوورآل میں آپ کو یہ بتانا لازمی سمجھوں گا کہ اگر انسان غلط ہو تو وہ کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے، مگر بنگلہ دیش میں جو سچویشن اس وقت بنی یا پھر اس وقت دکھی وہ صاف طور پر یہ ضرور درشاتی تھی کہ کہیں نہ کہیں کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے. ان پہ الزامات جو لگائے گئے ہیں وہ صاف طور پر یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اور بھی کچھ سامنے آ سکتا ہے، اور جو پروسیکیوٹرز ہیں انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل کے، بنگلہ دیشی پروسیکیوٹر جو ہیں انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل کے، ان کی طرف سے صاف طور پر ان پر کئی سارے الزامات عائد کیے گئے ہیں، یہ وہاں کی رپورٹس کا کہنا ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ ڈھاکہ میں نظام چلا، قتل و غارت ہوئی، اسٹوڈنٹ سڑکوں پہ تھے اور آپس میں افراتفری کا ماحول تھا. شیخ حسینہ جو کہ پرائم منسٹر ہیں بنگلہ دیش کی، وہ دوسرے ملک میں چلی گئی خود کی جان بچاتے ہوئے، مگر اس پورے معاملے میں باقی اور بھی ملزم عائد کیے گئے ہیں، ملزم پائے گئے ہیں، ان پہ بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. فی الحال کے طور پر ان پر انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور جو ماس کلنگ ہوئی اور ان کا بھی جو ہے اس پر شیخ حسینہ پر جو ہے الزام عائد کیے گئے ہیں. اب آنے والے وقت میں کیا دکھتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. فی الحال اتہاس میں ایسا پہلی بار دیکھنے کو ملا کہ بنگلہ دیش میں کسی پرائم منسٹر کے خلاف اس طریقے سے کارروائی کی جا رہی ہے، اور اوورآل جو ہے ان پر ایسے چارج جو ہے وہ عنایت کیے جا رہے ہیں. دکھتی رہی ہے دا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.